باپ فجر کی نماز کو اٹھ کر تو آتا ہے مسجد میں، ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کر نہیں آتا. کیوں؟ بیٹے کی نیند محبوب ہے، بیٹے کی محبت میں اس کی نیند قربان نہیں کر سکتا. بیٹا سو جائے، اٹھ نہ پائے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، نوکری پر جانا ہے، رات میں دیر سے آیا ہے، باپ ماں اسے مل کر جگاتے نہیں. ماں باپ تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو جگاتے نہیں. تو گویا کہ آپ دونوں جنت میں جائیں گے تو آپ کی اولاد جہنم میں جائے گی. آپ یہ چاہتے ہیں خو انفسکم واہلیکم، نہ قرآن نے کہا کہ خود بھی جہاں پر بستے ہو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. جہاں پر باپ مسجد میں اٹھ کر آتا ہے مسجد میں، اسی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹے کو اٹھا کر لائے گھر میں. اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں بیوی کو اٹھائے، بچیوں کو اٹھائے، سب کو اٹھائے. نہیں اٹھائے گا تو خود بچ جائے گا، ایسی بات نہیں. قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی اسے، تو نمازیں پڑھتا تھا، تیرے گھر والے کیوں سوتے تھے؟ تو ہی تو گھر کا ذمہ دار تھا، تو ہی تو گھر کا مرد تھا، تیرے ماتحت سب لوگ تھے، تیری گھر میں چلتی تھی، تو اکیلا کیسے عبادت گزار بنا؟ تیرے گھر والے نافرمان کیسے بن گئے؟ اس سوال سے پہلے ہر ایک کو تڑپ ہونی چاہیے جو تڑپ کے آدم علیہ السلام نے وہاں پر دکھائی. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یعنی کہ 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب و غریب نمونہ، ایک عجیب و غریب نشانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بڑی بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں بیت الحرام سے بیت المقدس کا سفر کروایا، جس کے اندر بڑی برکتیں تھیں. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ یہ بندہ دیکھ سکیں کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں. انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. محترم حاضرین، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی وہ ہے سفر معراج کا واقعہ، جسے اسراء و معراج بھی ہم کہتے ہیں. جو واقعے کے اندر کبھی کبھار پہلی مرتبہ سننے والے کم ایمان والے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگاتے ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصی تک، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر، پھر جنت جہنم، یہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے پھر صبح ہونے سے پہلے رات میں واپس پہنچ گئے؟ یہ جو واقعہ پورا پیش آیا گویا ایک نمونے کے طور پر ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا. لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو عطا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نشانی ہے. معراج کا واقعہ بھی ایک نشانی ہے. آئیے سب سے پہلے اس واقعے کو تو ہم بارہا سنتے ہیں، اس کو ہر سال دہرایا جاتا ہے جب بھی خاص طور پہ رجب کا مہینہ آتا ہے، اور بالخصوص 27 رجب کی جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کے اندر یہ واقعے کو لے کر ایک نئی چیز، نیا کام دیکھنے کو ملتا ہے جو نہ تو کسی شریعت کے اندر، نہ کبھی اللہ کے نبی کی زندگی سے، نہ صحابہ کی زندگی سے کوئی ثابت نہیں.
جب بھی یہ 27 رجب کی بات آتی ہے معراج کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، اس رات میں خاص عبادات کیے جاتے ہیں، اس رات میں جاگا جاتا ہے، طرح طرح کے کام جو نہ تو اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ شریعت نے کبھی اس کی تعلیم دی، ایسے ایسے کام امت کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی مناسبت سے کہ آج کے خطبے میں اس واقعے کی حقیقت کو بتاتے ہوئے اور جو اصل پیغام جو اس واقعے سے ہمیں لینا ہے اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے، جو اللہ کے نبی نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، تو یہ بات چیت کے دوران میں واپسی میں آتے ہوئے کہیں پیغامات اللہ کے نبی کو ملے، کہیں انعامات اللہ کے نبی کو ملے، تو جو بنیادی پیغام امت کو پہنچنا تھا امت نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں انہی کچھ باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ان تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے بارہا سنا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے اگر اس کا پس منظر آپ دیکھیں گے تو وہ ایام تھے، وہ گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی دکھی حالت میں گزر رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے 3-4 جمعہ پہلے آزمائشوں کے سلسلے میں نے وہ باتیں کہی، وہ حالات تھے، وہ لمحات تھے زندگی کے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں پے در پہ غم آ رہے تھے۔ ایک تکلیف گزرتی تو دوسری تکلیف آ جاتی، ایک غم سے باہر نکلتے تو اس سے بڑا غم، ایک مصیبت سے باہر نکلے نہیں اس سے بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایسے حالات سے اللہ کے نبی گزر رہے تھے۔ مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کیا گیا، کوئی مسلمانوں سے لین دین نہیں کرے گا۔ یہ بیکاٹ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، یہ عالم میں مسلمانوں کی زندگیاں گزری، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ یہ وقت گزر گیا، باہر نکل گئے، اتنے میں آپ کی لخت جگر بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، جو ایک بہت بڑا سہارا تھی اللہ کے نبی کے لیے۔ آپ کے مشورے، آپ کا مال دین اسلام کے لیے بہت بڑا فائدہ تھا۔ ایسی خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے نبی اور دکھی ہو گئے۔ اس سے بڑا غم اور کیا تھا؟ اتنے میں یہ نہیں کہ پھر آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی۔ جو وفات ابو طالب کی وفات کیا ہوئی؟ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سہارا تھا اللہ کے نبی کو۔ مکہ کی گلیوں میں گزرتے، چھیڑنے والا، اللہ کے نبی کو ستانے والا ابو طالب کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ ابو طالب ہے آگے۔ ابو طالب کے آگے محمد کو کوئی چھیڑے کسی کی مجال نہیں، کوئی کسی کو ستائے مجال نہیں۔ ایسے ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو اور غم ہوا، غم اس بات کا کہ اس حالت میں چلے گئے کہ اسلام قبول نہیں کیے۔ کاش کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ آخر وقت تک گئے، جا کر سمجھائے، بات بتائی کہ چچا ابھی بھی کوئی وقت نہیں، کلمہ پڑھ لو، میری بات مان لو، کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے حق میں سفارش کر دوں گا۔ بات نہیں مانی بھتیجے کی، پوری محبت کی۔ ایک مکہ میں جب سے آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت سے لے کر آپ کے انتقال تک ابو طالب نے محبت کی انتہا کو بڑھ کر محبت کی اللہ کے نبی سے۔ شاید کہ ایسی محبت تاریخ نے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ ایسی محبت کرنے والا چچا بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ غم اس بات کا اللہ کے نبی کو کہ میری اتنی محبت کرنے والا چچا جا رہا ہے اور ایسے حالت میں کہ کفر کی حالت میں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کاش کہ میں اپنے چچا کو جہنم سے بچا لیتا۔ اس فکر سے آپ کو تکلیف ہوئی، بچا نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے میں یہ حالات گزرے، ابھی ایک کے بعد ختم نہ ہوئے تھے۔ چچا کی مسلمانوں کا بیکاٹ ختم ہوا، باہر نکلے، آپ کی بیوی خدیجہ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے چچا ابو طالب اتنے مصیبتوں سے باہر نکلے ہی تھے، اتنے میں طائف کا سفر آپ نے کیا۔ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو حالات، جو منظر پیش کیا، طائف والوں نے اتنا برا منظر تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ پتھروں کی بارش اللہ کے نبی پر برسائی گئی، طرح طرح کے ستم ڈھائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی پوری زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا گزرا؟ کھٹن حالات، کھٹن مراحل، کھٹن رات کون سی گزری؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری زندگی میں شاید میں سمجھتا ہوں طائف جیسی رات کبھی نہیں گزری، طائف سے بڑی سخت رات کبھی میں نے نہیں دیکھی۔ طائف کی جو رات تھی وہ رات کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ ایسی رات سے گزر کر اللہ کے نبی باہر آئے۔
تو یہ جو حالات تھے، جو 3-4 سال کا جو عرصہ تھا، اتنے عرصے میں اللہ کے نبی کے دل پر بہت بڑے زخم لگے تھے، دکھ لگے تھے، ایسے غم کہ اللہ کے نبی دکھی ہو گئے، غم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے، اس غم کو مٹانے کے لیے، دلی سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا، اپنے پاس بلایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے آئے، جبریل آئے، آ کر آپ کو وہاں سے لے کر بیت الحرام سے، مسجد میں آپ حتیم کے حصے میں سوئے تھے مکہ کے اندر، وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، آپ کا شق صدر دل کو نکال کر باہر زمزم کے پانی سے جنت کے مشغیزے میں آپ کو دھویا گیا، وہاں سے آپ کو براق نام کی سواری پر لے کر آپ نکلے، جو تیز رفتار سواری. قربان جائیے، قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جو تفسیر مفسرین کہتے ہیں سفر شروع ہونے سے لے کر آخر کے ختم ہونے تک پے در پہ نشانیاں ہیں. کسی انسان کو یہاں سے وہاں تک سفر کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. اس زمانے میں کوئی ایسی جدید کوئی زمانہ نہیں کہ کوئی مشینری کا زمانہ نہیں کہ آدمی اتنا تیز چلا جائے. بیت الحرام سے بیت المقدس جانے کے لیے تیز رفتار گھوڑے سے سوار کریں گے تو بھی 20 سے 30 دن کا سفر لگ جائے گا. تیز رفتار سواری سے 1 مہینہ لگے گا. اگر کوئی آدمی بنا رکے کے چلتا جائے سے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو تو 1 مہینہ لگے گا. 1 مہینے کا سفر یہ. بیت المقدس سے آسمانوں کے سیر، زمین سے پہلے آسمان کا مسافت 500 سال، اس سے دوسرے آسمان سے 500 سال، ہر درمیان کے آسمان میں فاصلہ 500 سال کا فاصلہ. ایک ہی رات میں بیت المقدس چلے جانا، پھر 500 سالوں کے اتنے آسمان چڑھ جانا، جنت و جہنم دیکھنا، پھر رات کے کچھ ہی حصے میں واپس لوٹ کر مکہ میں واپس آ بھی جانا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہوگی، یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ جب کرنا چاہے، دکھانا چاہے، وہ دکھا دیتا ہے، کر دیتا ہے. مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا خواب دیکھا ہو سو کر، نہیں، بلکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کے تحت اللہ کے نبی کا جسم حاضر تھا وہاں پر. اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مشاہدہ کیا، جو باتیں سنی پیغمبروں کی زبانی، جو بات چیت ہوئی پیغمبروں سے، ملاقاتیں ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے سنی ہے. یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. اب وہ کیسے ہوئی، کتنی دیر میں ہوئی، کیسے سواری دوڑی، براق نام کی سواری، جو گھوڑے گدھے کی شکل سے ملتی جلتی سواری، جو ایک نظر میں انسان کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک ایک قدم ہوتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری، اس سواری پر آپ کو سوار کیا گیا. الغرض آپ بیت المقدس گئے، وہاں پر تمام انبیاء کی آپ نے امامت کروائی، پورے انبیاء کھڑے تھے وہاں پر، گویا امام کا انتظار ہو رہا تھا. صفیں باندھی گئی تھی، صفوں کے اندر درمیان میں صف باندھی گئی، بس امام کا انتظار ہے. سوچا کہ اتنی مقدس جگہ پر پورے پیغمبر کھڑے ہیں، اب کون نماز کے لیے آگے بڑھیں گے، کس کو بڑھایا جائے گا. اس مقام پر اللہ کے نبی کو آگے بڑھایا گیا، آپ نے امامت کروائی. یہیں سے آپ کو لقب ملا کہ امام الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے. پورے انبیاء کے آپ امام ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے تک جتنے پیغمبر آئے سب کے سب صف میں کھڑے ہیں. سارے پیغمبروں نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کی وہاں پر، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا. وہاں سے نکلے، آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. ہر آسمان پر آپ کی ملاقاتیں پیغمبروں سے ہوئی. پہلے آسمان پر آپ گئے، آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. قربان جائیے، پہلے آسمان پر جب اللہ کے نبی پہنچے آپ کا تعارف کروایا گیا. فرشتے نے دیکھا آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب کچھ روحیں رکھی ہوئی تھی اور دائیں جانب کچھ روحیں رکھی ہوئی تھی. ایک جانب دیکھتے تو آدم علیہ السلام مسکراتے تھے اور دوسرے جانب دیکھتے تو زار و خطار روتے تھے. آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں ملاقات آپ کی ہوئی تو دونوں جانب دیکھتے کہ سیدھی طرف دیکھتے تو ہنستے تھے اور دوسری طرف دیکھتے تو روتے تھے. میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل کیا ماجرا ہے؟ آدم علیہ السلام جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے کیوں ہیں، مسکراتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے لیفٹ طرف دیکھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی دراصل یہ ان کی امت ہے، پوری امت. یہ امت کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی روحیں وہاں پر رکھی گئی. جب یہ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو وہ روحیں جو جنت کے اندر جائیں گی، ان جنت میں جانے والی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے آدم کو کہ میری اولاد جنت میں جائے گی.
جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اس بات سے کہ جہنم میں جانے والی اولاد ہے، یہ میری امت ہے، میری اولاد ہے، یہ اولاد جہنم میں جائے گی، اس افسوس کے ساتھ روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں آپ معراج کے آنے کے بعد مکہ میں 3 سال رہے، مدینہ میں 3 سال رہے، رجب کا مہینہ بار بار آتا رہا، 27 رجب بار بار آتی رہی، تو کیا اللہ کے نبی نے 27 رجب کی رات میں کچھ خاص اہتمام کیا؟ رات میں جاگنے کا اہتمام کیا؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ نے کبھی وہ رات منائی 27 رجب کی کوئی خاص طور پر اہتمام کیا؟ صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ خلفاء راشد کا زمانہ آیا، کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ جو کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے خلفاء راشد نے نہیں کیا، وہ کام میرے اور آپ کے لیے عبادت، ایک نیکی کیسے بن سکتا ہے؟ کل بدعت ضلالہ کا کہا کہ ہر نئی چیز، نیا کام دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی سیدھا جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو جو دین اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، جو شریعت ہمیں حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دروازے کھولے گئے، استقبال کیا گیا۔ آپ کی ملاقات ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ہوئی، باپ ہیں وہ، میرے بھی، آپ کے بھی، اللہ کے نبی کے بھی، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے باپ ہیں آدم۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اہلاً و سہلاً کہا، خوش آمدید کہی، استقبال کیا بیٹے کے لقب سے، آؤ میرے بیٹے، بیٹے ہیں اللہ کے نبی، میں بھی، آپ بھی، پوری کائنات بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی۔ تو جب ملاقات ہوئی، آپ کا استقبال کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کے سیدھے جانب کچھ روحیں رکھی ہوئی تھی، اور دائیں جانب کچھ روحیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک جانب دیکھتے تو آدم علیہ السلام مسکراتے تھے، اور دوسرے جانب دیکھتے تو زار و خطار روتے تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں ملاقات آپ کی ہوئی تو دونوں جانب دیکھتے کہ سیدھی طرف دیکھتے تو ہنستے تھے، اور دوسری طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل کیا ماجرا ہے؟ آدم علیہ السلام جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے کیوں ہیں، مسکراتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے لیفٹ طرف دیکھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی، دراصل یہ ان کی امت ہے، پوری امت۔ یہ امت کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی روحیں وہاں پر رکھی گئی۔ جب یہ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو وہ روحیں جو جنت کے اندر جائیں گی، ان جنت میں جانے والی روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے آدم کو کہ میری اولاد جنت میں جائے گی۔ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اس بات سے کہ جہنم میں جانے والی اولاد ہے، یہ میری امت ہے، میری اولاد ہے، یہ اولاد جہنم میں جائے گی، اس افسوس کے ساتھ روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جو سبق ملے، جو پیغامات ملے، ایک ایک قدم پر ایک سبق ہے۔ باپ ہیں آدم علیہ السلام، باپ کو فکر ہے کہ میری اولاد جہنم میں جائے گی، اس لیے تو رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے بدن سے پیدا ہونے والے ہی صرف وہ آپ کے 2 بیٹے تھے، نہیں، آپ کی نسل پہ در پر نسل جو قیامت تک چلے گی وہ باپ ہی باپ ہے۔ اس باپ کو احساس ہے کہ میری اولاد جہنم میں جائے گی، اس لیے باپ رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے کے بعد تو ایک سبق پیغام یہ ملا کہ ایک باپ کو چاہیے کہ باپ اپنی اولاد کو جہنم میں جانے سے بچائیں۔ میں بھی، آپ بھی، بحیثیت باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ایسے صلاحیت بنائیں، ایسی طریقہ دکھائیں، ایسا راستہ بتائیں جو جنت کے اندر جانے والا ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا بگڑ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا جس کی صحبتیں غلط ہے، جس کا دوستانہ غلط ہے، جو صبح شام اور جہاں پر جاتا ہے وہاں کے بیٹھنا، وہاں سے اٹھنا اس کے لیے غلط ہے۔ ایسی حالت میں اگر ایسے ماحول میں میرا بچہ رہے گا تو بگڑ جائے گا۔ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، سدھاریں اسے بچپن سے۔ نہیں سدھاریں گے تو ہوگا کیا؟ بعد میں جا کر وہی بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا آپ دیکھ پائیں گے اس دن کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد جہنم میں جا رہی ہو؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن نے کہا کہ خود بھی بچو اور اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ بچپن ہی سے ماں باپ کو تڑپ ہونی چاہیے کہ اولاد کے حق میں کہ میں اتنی کوشش کروں کہ میری اولاد میرے ساتھ جنت میں آئے۔
جہاں پر میں اپنے لیے کوشش کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں جنت کے اندر اونچے مقام پر رہوں، تو میری یہ بھی خواہش ہونی چاہیے کہ میرے باپ بیوی بچے میرے ساتھ جنت کے اندر ہوں، میری بیوی بچے میرے ساتھ جنت کے اندر ہو، ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ باپ فجر کی نماز کو اٹھ کر تو آتا ہے مسجد میں، ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کر نہیں آتا، کیوں؟ بیٹے کی نیند محبوب ہے، بیٹے کی محبت میں اس کی نیند قربان نہیں کر سکتا۔ بیٹا سو جائے، اٹھ نہ پائے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، نوکری پر جانا ہے، رات میں دیر سے آیا ہے، باپ ماں اسے مل کر جگاتے نہیں۔ ماں باپ تو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو جگاتے نہیں، تو گویا کہ آپ دونوں جنت میں جائیں گے تو آپ کی اولاد جہنم میں جائے گی۔ آپ یہ چاہتے ہیں خو انفسکم واہلیکم، نہ قرآن نے کہا کہ خود بھی جہاں پر بستے ہو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جہاں پر باپ مسجد میں اٹھ کر آتا ہے مسجد میں، اسی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹے کو اٹھا کر لائے گھر میں، اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں بیوی کو اٹھائے، بچیوں کو اٹھائے، سب کو اٹھائے۔ نہیں اٹھائے گا تو خود بچ جائے گا، ایسی بات نہیں، قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی اسے، تو نمازیں پڑھتا تھا، تیرے گھر والے کیوں سوتے تھے؟ تو ہی تو گھر کا ذمہ دار تھا، تو ہی تو گھر کا مرد تھا، تیرے ماتحت سب لوگ تھے، تیری گھر میں چلتی تھی، تو اکیلا کیسے عبادت گزار بنا؟ تیرے گھر والے نافرمان کیسے بن گئے؟ اس سوال سے پہلے ہر ایک کو تڑپ ہونی چاہیے، جو تڑپ کے آدم علیہ السلام نے وہاں پر دکھائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے وہاں پر بھائیوں کی حیثیت سے استقبال کیا۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو پھر وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پورے پیغمبروں سے ملاقاتیں آپ کی ہوئی، اور آپ کو آگے لے جایا گیا ایک ایسا درخت جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سورہ نجم کے اندر اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے نبی کہاں سے گئے، کہاں پر کھڑے، کس کن دریا سے آپ کو رکایا گیا، وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، وہ کیسا جھاڑ ہے، کیسا درخت ہے، جو بیری کے جیسا درخت، بیر کے جو سے پتے ہوتے ہیں ویسے اس کے پتے تھے، کتنا بڑا بڑا پتا تھا، وہ سارا نقشہ قرآن نے سورہ نجم کے اندر اللہ نے کھینچا ہے۔ تو وہاں تک لے جایا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ یہاں تک موجود تھے، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہاں تک اجازت دی گئی کہ آپ کے ساتھ آؤں، اور اس سے آگے آنے کی میری اجازت نہیں ہے، یہ آگے ڈیڈ لائن ہے پوری، یہ سدرۃ المنتہا آخری انتہا ہے ہم سب کی، اس سے آگے جانے کے لیے کسی کو اجازت نہیں۔ آگے اس سے میں اگر چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، جبریل علیہ السلام کے پر جل جائیں گے۔ اللہ کے نبی اکیلے وہاں سے آگے بڑھے، آپ کو حکم دیا گیا تو آپ آگے بڑھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کر جو آگے گئے تو ایک پردہ سامنے حائل ہوا، پردے میں رہ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، گویا اللہ تعالیٰ سے آپ نے دیدار نہیں کیا اس رات میں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ، اللہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا اس رات میں۔ اللہ کے نبی نے ہرگز دیدار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا دیدار ایک نعمت ہے، وہ نعمت جنت کے اندر جانے کے بعد تمام جنتیوں کو ایک ساتھ ملے گی، تمام جنتیوں کو ایک ساتھ ملے گی۔ جھوٹا ہے وہ آدمی جو کہے گا کہ اللہ کے نبی نے دیدار کیا، اللہ کے نبی نے دیدار نہیں کیا، پردہ حائل تھا، پردے میں آپ ہم کلام ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی وہ التحیات جو وہاں سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کی جو گفتگو تھی وہی نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، وہاں سے پھر سے آپ کو لوٹایا گیا، پھر آپ جنت کے اندر گئے، جنت کی نعمتوں کو آپ نے دیکھا، جہنم میں گئے، جہنم کے عذابات کو آپ نے دیکھا، سارے مناظر دیکھنے کے بعد پھر رات کے کچھ ہی حصے میں ختم ہونے سے پہلے آپ کو واپس لا کر مکہ میں جہاں سے لے گئے تھے وہاں پر لا کر آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ میں مختصر انداز میں سرسری طور پر جا رہا ہوں، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ ہر آسمان پر پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی، ہر پیغمبر نے کئی باتیں کہی، کئی اسباق وہاں سے ملتے ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی گفتگو کریں گے۔ تو سفر جیسے ختم ہوا، صبح ہوئی۔ صبح کا اہم واقعہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ رات میں ہوا کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اب لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلوم تھا اللہ کے نبی کو کہ لوگ نہیں مانیں گے، بیت المقدس تک جا کر آنا ہی ناممکن ہے، 20-25 دن یا 30 دن کا سفر ایک رات میں کرنا ہی مشکل ہے۔
ایسا اگر میں کہوں گا کہ ساتوں آسمانوں کی سیر میں نے کی، زمین میں نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، پھر رات میں واپس پہنچ بھی گیا، تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کوئی اڑایا نہ اڑایا مجھے سے کوئی نہ، میں نے حقیقت دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور لوگوں کے سامنے پورا ماجرا بیان کیا، کہا کہ لوگوں، رات میں میرے پاس جبریل آئے اور آ کر مجھے لے گئے، میں خواب میں نہیں تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ منظریں، میں نے اپنے کانوں سے سنی وہ باتیں، میں نے اپنے ہاتھوں کو، پورے جسم کو میں نے محسوس کیا، میرا بدن حاضر تھا، میں بیت المقدس گیا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر میں نے کی۔ اب ابو جہل جیسے لوگوں کو مذاق اڑانے کے لیے موقع تلاش ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو موقع مل جائے، ہر زمانے پائے گئے، ہر پیغمبروں کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں موقع مل جائے تو بس مذاق اڑانے کا، مذاق کا موقع مل گیا ان لوگوں کو، مذاق اڑائے لگے کہ چلو اب محمد کی ایک اور نئی بات مارکیٹ میں آ گئی، محمد کی ایک نئی بات مارکیٹ میں آ گئی کہ اب طرح طرح کی محمد ایسی باتیں بھی کر رہا ہے، اب تک تو صرف خدا کا دعویٰ تھا، ایک اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اب سفر کے بارے میں شروع کر دیا ہے، کہیں پر بھی جا کر آ جائے گا رات رات، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے تانے طنز دینے لگے۔ ابو جہل بھاگتا ہوا سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے یہ وہ ابو بکر ہیں جنہیں ابھی تک صرف ابو بکر کہا گیا، یہاں سے ایک لقب ملا آپ کو صدیق کا۔ ابو بکر ابھی تک ابو بکر ہی تھے، یہاں سے آپ صدیق بنے۔ کیسے صدیق بنے؟ اس سے پہلے آپ کی صدیق کی گواہی اللہ کے نبی نے دے دی۔ کب دے دی؟ کبھی اس سے پہلے کے واقعے میں اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کی، کہا کہ لوگوں، ایک زمانے میں ایک آدمی تھا، جنگل میں اپنی گائے چروا رہا تھا، گائے کے اوپر چرواتا چرواتا اس میں گائے پر سوار ہوا، گائے پر بیٹھ گیا چڑھ کر، تو گائے بولنے لگی کہ میں سواری کے لیے نہیں ہوں بل ہل چلانے کے لیے ہوں، گائے بات کرنے لگی۔ اللہ کے نبی واقعہ سنا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا گائے بات کر رہی تھی؟ تعجب سے پوچھ رہے تھے صحابہ، حالانکہ انہیں یقین اس بات میں نہیں پہلی بار سن رہے تھے اللہ کے نبی کی زبانی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گائے بات کر رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی کو جیسے ان کی زبانی سوال سنا کہ صحابہ سوال کر رہے ہیں کہ گائے بات کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، میری بات کو تم یقین کرو یا نہ کرو، میرے ابو بکر میرے عمر میری بات کو مانتے ہیں، ہاں گائے بات کر رہی تھی۔ میرے ابو بکر میرے عمر دونوں تصدیق کرتے ہیں میری بات کو کہ گائے بات کر رہی تھی۔ اس وقت آپ نے تصدیق کی گواہی دی اور گواہی یہاں پر قبول ہوئی۔ ابو جہل پہنچا ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ، کہا کہ ابو بکر بتاؤ کوئی رات میں ممکن ہے کہ ہم بیت الحرام سے بیت المقدس جانا ممکن ہے؟ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کتنی بھی تیز رفتار گھوڑی ساتھ میں مل جائے تو بھی جانا ممکن نہیں۔ تو پھر کیا واپس آنا ممکن ہے؟ جانا ہی ممکن ہے تو واپس کیسے آئیں گے؟ کہا کہ لو تمہارے محمد نیا دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات بیت المقدس بھی چلے گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی اور پھر واپس صبح ہونے سے پہلے مکہ میں آ کر پہنچ بھی گئے۔ جیسے سنا کہ محمد کا دعویٰ ہے، کہنے لگے کہ ابو جہل تیری عقل کی تیرا ذہن مانے یا نہ مانے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ وہ صحابہ ہوا کرتے کہ اللہ کے نبی کی زبانی جو کچھ بات نکلتی تو اپنے بیمار عقل کی میزان پر تولتے نہیں تھے۔ میں اور آپ ہمارے عقل سے تو سوچتے ہیں کہ کیا ہوگی یہ چیز، صحابہ اپنے بیمار دماغ سے نہیں تولتے تھے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہاں میں تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت سے ہم نے صدیق کا لقب دیا حضرت ابوبکر کو۔ تو واقعہ پیش آیا، الغرض بہرحال مقصود یہ ہے کہ جو واقعہ جو پیش آیا، پورا کل واقعہ زندگی میں آپ معراج کے آنے کے بعد مکہ میں اتصال رہے، مدینہ میں اتصال رہے، رجب کا مہینہ بار بار آتا رہا، 27 رجب بار بار آتی رہی، تو کیا اللہ کے نبی نے 27 رجب کی رات میں کچھ خاص اہتمام کیا؟ رات میں جاگنے کا اہتمام کیا؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ نے کبھی وہ رات منائی 27 رجب کی کوئی خاص طور پر اہتمام کیا؟ صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ خلفاء راشد کا زمانہ آیا، کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ جو کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے خلفاء راشد نے نہیں کیا، وہ کام میرے اور آپ کے لیے عبادت ایک نیکی کیسے بن سکتا ہے؟ کل بدعت ضلالہ کا کہا کہ ہر نئی چیز، نیا کام دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی سیدھا جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو جو دین اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے،
جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے اسی کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.